صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا چوکی دار، پہرا دینے والا ناموس رسالت۔ صرف 4 برس، کتنا عرصہ؟ 54 برس انہوں نے عمر پائی۔ 1966 میں پیدا ہوئے تھے، 54 برس کی عمر ان کی۔ 4 برس سے پہلے ان کو شاید کوئی نہیں جانتا تھا، صرف مقامی لوگ، جس مسجد میں وہ خطیب تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، وہاں جانتے تھے لوگ۔ ایک حادثے میں، تلا گنگ میں ایک حادثے میں، ایکسیڈنٹ میں ان کو تکلیف ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے۔ ممتاز قادری نام سنا ہے؟ پہچانتے؟ جب اس پر مقدمہ بنا اور اس کو سزائے موت سنائی گئی، اس وقت یہ شخص جس کا نام خادم حسین رضوی میدان میں آیا، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تو ہم شروع سے لگاتے آ رہے ہیں، مگر اس نعرے کو بچے بچے کی زبان پر جاری کروایا ہے تو خادم حسین رضوی صاحب نے کرایا۔ لگاؤ نا نعرہ۔ لبیک لبیک جزاکم اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعرے کو لے کر وہ متحرک ہوئے ممتاز قادری کے دفاع میں، اس کو بچانے کے لیے میدان میں آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پہچانے گئے۔ پھر ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو انہوں نے یہ نعرہ بھی بلند کیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یہ نعرے لگائے، باوجود معذور ہونے کے مجاہدانہ کام کیے۔ لوگ ان کی سچائی کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو گئے۔ نعرے تو بہت سے لوگ لگاتے ہیں، لیکن وہ شخص موت سے نہیں ڈرتا تھا، موت سے نہیں ڈرتا تھا۔ کھلے میدان میں آپ کو پتا ہے جو پہلا دھرنا دیا تھا، کس کس قسم کے ان پر وار ہوئے تھے، لیکن وہ سردی میں بھی، تکلیف میں بھی بیٹھے رہے۔ پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار جب کیا اس حکومت نے آ کر، تو انہوں نے جتنے بھی عرصہ جیل میں رکھا، جیل میں رہے، مگر اپنا نعرہ نہیں بدلا، اپنا موقف نہیں بدلا۔ باہر نکلے تو پھر وہی کام۔ ماشاءاللہ 4 برس میں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ بھلایا نہیں جا سکتا، وہ تاریخ پہ نقش ہو گیا۔ ابھی جو تازہ انہوں نے دھرنا دیا تھا، یہ فرانس والوں نے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے خاکے بنائے تھے، اس پر انہوں نے احتجاج کے لیے جو دھرنا دیا، اس دھرنے میں وہ جس وقت گئے تھے تو بیمار تھے، بخار تھا، لیکن شیلنگ کتنی ہوئی ہے وہاں پہ، گیسز کتنی، اور کیا کچھ گورنمنٹ نے کیا، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ ان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ پھر بھی وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بارش بھی ہوئی، 103 بخار بتایا جا رہا ہے، واللہ عالم، کہ 103 ان کو بخار تھا، سردی تھی، بارش تھی، ڈرپ لگی ہوئی تھی، مگر وہ بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر بہرحال مذاکرات میں جو بھی فیصلہ ہوا، گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی ہوا، اب نہیں معلوم کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں یا رستے سے ہٹایا گیا ہے۔ ڈرپ میں کچھ ملا دیا گیا ہو، کوئی اور کاروائی، واللہ اعلم۔ کیوں میں دعوے سے کچھ کہہ سکتا نہیں۔ بہرحال 4 سال کے اس عرصے میں اس شخص کو دنیا نے پہچانا۔ کیوں پہچانا؟
کہ اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میں نبی کی عزت کا پہرے دار ہوں. کوئی دنیاوی وہ انہوں نے نہیں کیا. الیکشن بھی ہوا تو ان کو بہت زیادہ ووٹ ملے. بہرحال ان کے لہجے سے، ان کی باتوں سے، انداز سے کسی کو اختلاف ایک ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس سے اختلاف نہیں کہ وہ عاشق رسول تھے. اس سے اختلاف نہیں کہ وہ نبی پاک کی امت کو جگانے والے، ناموس رسالت ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دینے والے. بہت بڑا نقصان ہے. ان کی وفات ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. چلے گئے وہ. جنازہ پہلے یہ طے ہوا تھا جمعے کے بعد ہوگا. اب کل صبح 10 بجے مینار پاکستان لاہور میں ان کا جنازہ رکھا ہے. اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے. بیٹے ہیں ان کے 2. اب کون کس طرح اس تحریک کو لے کے چلتا ہے، لیکن وہ جو مقصد ہے وہ تو ہر سنی کا ہے، وہ تو ہر مسلمان کا ہے. ختم نبوت کی حفاظت بھی، ناموس رسالت کے لیے بھی ہم نے جو کام کرنا ہے. حالانکہ محافظ اللہ تعالیٰ ہے، مگر ہم نے ایمانی غیرت کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہے. لیکن بہت صدمہ ہے، بہت صدمہ. ایک بہت قیمتی شخص ہم کھو بیٹھے. رضینا بقضاء اللہ. اللہ تعالی سنیوں کو ان کا اچھا بدل عطا فرمائے، اور اس مشن کو آگے ہر سنی نے لے کے چلنا ہے. گورنمنٹ والے، سارے میڈیا والے جو ہیں وہ ان کے ویسے تو بیان نشر نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، یہ کہا، لیکن کل سارے لگے ہوئے تھے. رات بھر سارے چینل لگے ہوئے تھے. سوشل میڈیا والے، فیس بک کی اپنی پالیسی ہے، وہ ممتاز قادری کا نام آ جائے، خادم حسین رضوی کا نام آ جائے تو آپ کو 1 مہینے کے لیے بلاک چھٹی کر دیتے ہیں. میں مولانا اکاڑوی اکیڈمی کا جو فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے، وہ صرف غیر مسلموں کے نبی پاک کے بارے میں بیان چھاپے تو اس کو 1 مہینے کے لیے بلاک کر دیا. یہ تو حال ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور دیتی آپ کی گورنمنٹ ہے، سب کچھ تو آپ کے ہی تحت ہے نا، پیمرا وغیرہ اور جو پی ڈی اے وغیرہ جو ہوتا ہے آپ کا. اللہ معاف کرے. اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے. اس وطن کے لیے، دین کے لیے ہمیں سچا مجاہد بنائے. مولانا خادم حسین صاحب رضوی نے خادم حسین ہونے کا حق ادا کیا. انہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعی خادم حسین، حسینی مشن کی انہوں نے خدمت کی ہے. ایسی خدمت پہ لاکھوں سلام، ایسی خدمت پہ. تو انہوں نے جو کیا اللہ تعالی قبول فرمائے. اگر کسی نے ان کی جان لی ہے، کچھ گڑبڑ کی ہے، تو اللہ اس کو بے نقاب کرے اور اسے نشان عبرت بنائے. اور جنہوں نے ایسا کیا ہے اللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے. ملک ہے ہمارا، ہم لوگ سو رہے ہیں.